ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ السلام علیکم۔ مارکہ صلیب و ہلال کی 15ویں قسط کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی قسط کا اختتام ہم نے صلاح الدین ایوبی کی وفات پر کیا تھا۔ صلاح الدین کی وفات کے بعد اس کے جانشینوں میں سلطنت کے حصول کے لیے کشمکش شروع ہو گئی۔ صلاح الدین کا قابل بھائی العادل اور اس کے 3 بیٹے الافضل، الظاہر اور العزیز اس جد و جہد میں شامل تھے۔ العادل نے پوری کوشش کی کہ تینوں شہزادے کسی کمپرومائز پر پہنچ جائیں اور سلطنت ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، مگر تینوں شہزادے کافی ناعاقبت اندیش ثابت ہوئے۔ یہ کشمکش 1193 سے 1201 تک جاری رہی۔ العزیز 1198 میں شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر مر گیا، جبکہ الافضل کے لیے العادل نے ایک دور افتادہ جاگیر میں ایک آرام دہ ریٹائرمنٹ کا بندوبست کر دیا۔ صلاح الدین کے تیسرے بیٹے الظاہر نے العادل کی سیادت قبول کر لی اور اس کے ماتحت اپنی موت تک حلب پر حکمرانی کرتا رہا۔ العادل نے اس خانہ جنگی میں بڑی ذہانت اور صبر سے کام لیا تھا۔ 1193 سے 1196 تک العادل نے پوری کوشش کی کہ تینوں شہزادے کسی ایک کی سیادت قبول کر لیں جو سلطنت کو متحد رکھ سکے، مگر تینوں شہزادوں میں سے کسی میں بھی اپنے والد جیسی فراخ دلی نہ تھی کہ وہ خوش دلی سے اپنے رائیولز کے ساتھ کمپرومائز کر لیتا۔ دوسری طرف یورپ سے جرمنی کے بادشاہ اور فریڈرک باربروسا کے بیٹے ہنری ششم کی قیادت میں ایک نئی صلیبی جنگ کی خبریں آ رہی تھیں۔ حالات کا یہ رخ دیکھ کر العادل نے اپنی سربراہی میں سلطنت کو متحد کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ العادل اپنے بڑے بھائی کے دور میں کئی سال مصر کا گورنر رہا تھا اور تیسری صلیبی جنگ میں اس نے پریکٹیکلی صلاح الدین کے نائب کا کردار ادا کیا تھا۔ اس جیسے زیرک، تجربہ کار اور بہادر حکمران کے سامنے تینوں شہزادے جلدی ہار مان گئے اور 1201 میں العادل صلاح الدین کے تمام علاقوں کو متحد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1197 میں جرمن بادشاہ ہنری ششم نے صلیبی جنگ پر جانے کا اعلان کیا اور کئی ہزار جرمن فوجی اس کی آمد سے پہلے ہی فلسطین پہنچ گئے۔ جرمن فوج نے بیروت کا شہر مسلمانوں سے چھین لیا، مگر دوسری طرف جافا کا شہر العادل نے صلیبیوں سے چھین لیا۔ جافا کو واپس لینے کے لیے جو صلیبی فوج روانہ ہوئی وہ العادل کی آمد کی خبر سنتے ہی بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ 28 ستمبر 1197 کو ہنری ششم کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت وہ صلیبی جنگ میں شرکت کے ارادے سے مسینہ کی اٹالین بندرگاہ میں موجود تھا۔ ہنری ششم کی موت کی خبر فلسطین پہنچی تو جرمن فوجی واپس لوٹ گئے۔ اسٹیون رونسیمان نے اس منی صلیبی جنگ کو فیاسکو قرار دیا اور اس کا تجزیہ کچھ یوں کیا: یہ صلیبی جنگ بری طرح ناکام ہوئی۔ جرمنوں کے وقار میں بھی اس بے سود صلیبی جنگ سے کوئی اضافہ نہ ہوا، البتہ ایک فائدہ جو صلیبیوں کو ہوا یہ تھا کہ بیروت پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ اگر اس موقع پر مسلمانوں کی آپس میں کشمکش نہ چل رہی ہوتی تو صلیبیوں کا فلسطین سے مکمل صفایا کیا جا سکتا تھا، مگر یہ سنہری موقع مسلمانوں کے باہمی انتشار کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ نومبر 1199 میں ایک انفلوئنشل فرینچ کاؤنٹ ٹیبالٹ آف شیمپین نے صلیبی جنگ کے لیے فلسطین جانے کا ارادہ کیا۔ ٹیبالٹ نے اپنے کئی اور ہم خیال کاؤنٹس کو بھی ساتھ ملا لیا اور پوپ انوسنٹ سوم کو اپنے اس ارادے کی اطلاع دی۔ پوپ کو اس پیغام سے بہت خوشی ہوئی۔ اصل میں پوپ خود ایک نئی صلیبی جنگ شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس میں کوئی بادشاہ شامل ہو۔ اس کا خیال تھا کہ پہلی صلیبی جنگ کی کامیابی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس میں کوئی بادشاہ شامل نہ تھا اور وہ ایک پوپ کے زیر اثر شروع ہوئی تھی، جبکہ دوسری اور تیسری صلیبی جنگیں بادشاہوں کی شرکت اور ان کی باہمی رائیولریز کی وجہ سے ناکام ہوئی۔ اب ٹیبالٹ آف شیمپین کی صورت میں پوپ انوسنٹ سوم کو کسی بادشاہ کی شرکت کے بغیر ایک صلیبی جنگ چھیڑنے کی سبیل نظر آئی۔ پوپ کی سرپرستی اور ٹیبالٹ آف شیمپین کی قیادت میں یورپ بھر سے رضاکار اس نئی صلیبی جنگ کے لیے فرانس میں جمع ہونا شروع ہو گئے، جس کو بعد میں چوتھی صلیبی جنگ کا نام دیا گیا۔ تیسری صلیبی جنگ کے اہم صلیبی لیڈر کونراڈ آف مونٹ فراٹ کا بھائی بونیفیس آف مونٹ فراٹ بھی کئی ہزار سپاہیوں کے ساتھ اس مہم میں شامل ہو گیا۔
بونیفیس کے شامل ہونے سے صلیبیوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا، مگر پوپ کو اس کی شرکت ایک آنکھ نہ بھائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بونیفیس آف مونٹ فراٹ جرمنی کے نئے بادشاہ فلپ آف سوابیا کا گہرا دوست اور دست راست تھا، جبکہ پوپ اور فلپ آف سوابیا کے باہمی تعلقات انتہائی خراب تھے۔ پوپ کو یہ بھی خدشہ تھا کہ بونیفیس کی شمولیت کے ذریعے جرمنی کا بادشاہ اس صلیبی جنگ میں انوالو ہو جائے گا اور نتیجتاً پوپ کے انفلوئنس میں کمی واقع ہوگی۔ صلیبی جنگ کے لیے رضاکار جمع کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہ آئی، مگر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ گزشتہ صلیبی جنگوں میں صلیبی رومی سلطنت سے گزر کر زمینی راستے سے یا پھر سمندری راستے سے بحری جہازوں پر سوار ہو کر فلسطین پہنچا کرتے تھے۔ رومی سلطنت میں اس وقت اندرونی خلفشار برپا تھا اور زمینی راستے کا آپشن اس وجہ سے آف دا ٹیبل تھا۔ تیسری صلیبی جنگ میں فرانس اور انگلینڈ کے بادشاہ اپنی اپنی بحریہ کے جہازوں پر سوار ہو کر فلسطین گئے تھے، مگر چوتھی صلیبی جنگ کے لیڈرز میں کوئی بادشاہ نہ تھا جو اپنی بحریہ کے ذریعے ہزاروں صلیبیوں کو فلسطین پہنچا سکتا۔ ٹیبالڈ آف شیمپین نے اس مسئلے کے حل کے لیے وینس کی طاقتور شہری ریاست سے نیگوسیشن شروع کی۔ وینس کے پاس یورپ میں سب سے بڑا بحری بیڑا موجود تھا اور یہ ریاست آسانی سے صلیبیوں کو اپنی بحریہ کے ذریعے فلسطین پہنچا سکتی تھی۔ ابھی وینس کے ساتھ مذاکرات جاری تھے کہ اچانک مارچ 1201 میں ٹیبالڈ آف شیمپین انتقال کر گیا۔ اس کی جگہ صلیبیوں نے بونیفیس آف مونٹ فراٹ کو اپنا قائد منتخب کر لیا۔ اپریل 1201 میں صلیبیوں نے وینس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی شرائط کچھ یوں تھی۔ اول، صلیبی وینس کو 85,000 مارکس ادا کریں گے، جن کے بدلے 28 جون 1202 سے لے کر 27 جون 1203 تک وینس کی ریاست 33,500 صلیبی سپاہیوں کو سامان رسد فراہم کرے گی۔ دوم، وینس صلیبیوں کو اپنے بحری جہازوں کے ذریعے ٹرانسپورٹ کرے گا اور 50 جنگی جہازوں کے ذریعے ان کے ساتھ مل کر صلیبی جنگ میں حصہ بھی لے گا۔ سوم، صلیبی جو بھی علاقے فتح کریں گے ان میں سے آدھے علاقے وینس کی ریاست کو دے دیں گے۔ اس موقع پر صلیبیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈائریکٹ فلسطین پر حملہ کرنے کی بجائے مصر پر حملہ کرنا زیادہ سود مند ہوگا۔ اوریجنلی یہ آئیڈیا تیسری صلیبی جنگ کی ناکامی کے بعد شاہ انگلینڈ رچرڈ نے دیا تھا۔ رچرڈ نے تیسری صلیبی جنگ کے دوران میں یہ محسوس کیا تھا کہ فلسطین میں موجود صلیبیوں کو مصر اور شام دونوں طرف سے خطرہ رہتا ہے، اور اگر صلیبی فلسطین فتح کر بھی لیں تب بھی وہ مصر اور شام کے درمیان سینڈوچ ہو جائیں گے، جبکہ اگر مصر سے جنگ کا آغاز کیا جائے تو صلیبیوں کا عقب محفوظ رہے گا۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ مصر پر صلیبی قبضے کی صورت میں مسلمانوں کی بجائے صلیبی مصر کے کثیر اکنامک ریسورسز سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ مصر پر حملے کا فیصلہ کرنے کے بعد بونیفیس آف مونٹ فراٹ نے تمام صلیبیوں کو جون 1202 تک وینس میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ خود وہ اگست 1201 میں جرمنی کے بادشاہ فلپ آف سوابیا کے پاس صلیبی جنگ کے سلسلے میں مشاورت کرنے کے لیے چلا گیا۔ اب بونیفیس جرمنی میں ہی موجود تھا کہ ایک ایسا شخص جرمنی میں وارد ہوا جس کی آمد نے چوتھی صلیبی جنگ کا رخ ہی تبدیل کر دیا۔ یہ شخص ایک نوجوان رومی شہزادہ تھا اور اس کا نام الیکسیس اینجلوس تھا۔ الیکسیس کی جرمنی آمد کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ یہ رومی شہنشاہ آئزک اینجلوس کا بیٹا تھا، جبکہ الیکسیس کی بہن اور آئزک اینجلوس کی بیٹی آئرین اینجلینا فلپ آف سوابیا کی بیوی تھی۔ 1195 میں آئزک اینجلوس کو اس کے بھائی نے، جس کا نام بھی الیکسیس تھا، اقتدار سے ہٹا کر قید کر دیا تھا۔ آئزک کے ساتھ اس کے بیٹے کو بھی پابند سلاسل کر دیا گیا اور نئے رومی شہنشاہ نے الیکسیس سوم کے لقب سے اقتدار سنبھالا۔ 6 سال قید رہنے کے بعد آئزک اینجلوس کا بیٹا الیکسیس اینجلوس قید خانے سے بھاگ نکلا اور اس نے سیدھا جرمنی کا رخ کیا، جہاں پہنچ کر اس نے اپنی بہن اور بہنوئی سے مدد کی درخواست کی۔ فلپ آف سوابیا نے نوجوان الیکسیس کی ملاقات بونیفیس آف مونٹ فراٹ سے کروائی۔ شہزادے الیکسیس نے بونیفیس کو آفر کی کہ اگر وہ اپنی صلیبی فوج کے ذریعے اس کو رومی سلطنت کا بادشاہ بنانے میں مدد کرے تو الیکسیس نہ صرف اس کو مالا مال کر دے گا بلکہ مصر کے خلاف صلیبی جنگ میں بھی اس کا بھرپور ساتھ دے گا۔ یاد رہے کہ تیسری صلیبی جنگ میں صلاح الدین ایوبی کی بہترین ڈپلومیسی کی بدولت رومی سلطنت نیوٹرل رہی تھی۔ بونیفیس مگر اس آفر کا کوئی حتمی جواب دیے بنا ہی جرمنی سے وینس چلا گیا، جہاں اس نے اپنی فوج کو ری جوائن کر لیا۔ مئی 1202 تک تمام صلیبی فوج وینس میں جمع ہو چکی تھی، مگر صلیبیوں نے 85,000 مارکس کی رقم ابھی تک وینس کو ادا نہ کی تھی۔
وینس کا حکمران جس کو ڈوج کہا جاتا تھا اس وقت ایک معمر شخص انریکو ڈینڈولو تھا۔ ڈینڈولو نے بونیفیس آف مونٹ فراڈ کو واضح طور پر بتا دیا کہ جب تک وینس کو واجب الادا پورے 85,000 مارکس نہیں ادا کیے جاتے تب تک وہ صلیبیوں کی کوئی مدد نہ کرے گا بلکہ ان کو سامان رسد کی ترسیل بھی بند کر دے گا۔ ستمبر 1202 تک یہ ڈیڈ لاک برقرار رہا جب ڈینڈولو نے اچانک بونیفیس کو ایک نئی پیشکش کی۔ ڈینڈولو نے بونیفیس کو کہا کہ وہ صلیبیوں کو مہلت دینے کے لیے تیار ہے مگر اس کی شرط یہ ہے کہ صلیبی اپنی فوج کے ذریعے زدر کے اہم شہر فتح کرنے میں وینس کی مدد کریں۔ زدر بحیرہ ایڈریاٹک کے ساحل پر واقع تھا اور اس پر ہنگری کے بادشاہ کا قبضہ تھا۔ پوپ انوسنٹ کو جب اس آفر کی خبر ملی تو اس نے صلیبیوں کو وینس کی بات مان کر اپنے عیسائی بھائیوں کے خلاف جنگ کرنے سے سختی سے منع کیا مگر بونیفیس نے کچھ غور و خوض کے بعد ڈینڈولو کی بات مان لی اور زدر پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ وینس کے حکمران انریکو ڈینڈولو کی طرف سے صلیبیوں کو زدر کی طرف ڈائیورٹ کرنے کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ وینس کی ریاست کے مصر کی مسلم حکومت سے گہرے تجارتی روابط قائم تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مئی 1202 میں جب صلیبی فوج وینس میں جمع ہو رہی تھی سیکرٹلی مصر کے حکمران العادل کے سفیر وینس پہنچے اور انہوں نے ڈینڈولو کو وارن کیا کہ اگر وینس نے صلیبی جنگ کی سپورٹ کی تو العادل وینس کے خلاف نہ صرف اعلان جنگ کر دے گا بلکہ اپنی پوری معاشی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے وینس کی رائیول تجارتی ریاستوں پیسا اور جنوا وغیرہ کے ساتھ مل کر وینس کی معیشت کو تباہ کرنے کی بھی پوری کوشش کرے گا۔ ڈینڈولو خود بھی یہ جانتا تھا کہ العادل وینس کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہونے کی حیثیت سے اپنی دھمکیوں کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ صلیبی فوج کو دیکھ کر بھی اس کو مایوسی ہوئی تھی۔ ڈینڈولو کا خیال تھا کہ صلیبی فوج کی پروفیشنل کوالٹی کافی پور ہے اور اگر یہ فوج مصر چلی بھی گئی تو شکست کھائے گی۔ چنانچہ چالاک ڈینڈولو نے یہ سوچا کہ العادل پر حملے کی بجائے اگر صلیبی فوج کسی ایسی کمپین میں ڈائیورٹ کر دی جائے جس سے وینس کو فائدہ ہو تو ایک تیر سے دو شکار ہوں گے۔ یہی سوچ کر ڈینڈولو نے ایک طرف تو العادل کے سفیروں سے یہ وعدہ کیا کہ وینس صلیبیوں کو مصر پر حملہ نہیں کرنے دے گا اور دوسری طرف بونیفیس کو زدر کے اہم شہر پر حملے کے لیے آمادہ کیا۔ 10 نومبر 1202 کو صلیبیوں اور وینس کی فوجوں نے زدر پر یلغار کر دی اور 15 نومبر کو شہر فتح کر لیا۔ زدر کی فتح کے بعد صلیبیوں نے شہر میں قتل عام برپا کر دیا حالانکہ شہر کی کل آبادی عیسائی تھی۔ زدر کی فتح کے بعد صلیبیوں نے موسم سرما اسی شہر میں بسر کرنے کا ارادہ کیا۔ پوپ انوسنٹ کو جب زدر کی جنگ اور قتل عام کی خبر ملی تو اس نے وینس کی ریاست کو ایکس کمیونیکیٹ کر دیا یا دوسرے الفاظ میں ان کو عیسائی مذہب سے خارج قرار دے دیا۔ 1203 کے اوائل میں جرمنی میں مقیم رومی شہزادے الیکسیس اینجلوس نے بونیفیس آف مونٹ فراڈ کو شاہ جرمنی فلپ آف سوابیا کی وساطت سے ایک ڈیفینٹ آفر بھیجی۔ اس آفر کے مطابق اگر صلیبی فوج الیکسیس اینجلوس کو رومی سلطنت کے حصول میں مدد دے گی تو جواباً الیکسیس صلیبیوں کی طرف سے وینس کو تمام واجب الادا رقم ادا کرے گا اور 10,000 رومی سپاہیوں کو صلیبیوں کے ساتھ مصر سے جنگ کے لیے بھی بھیجے گا۔ بونیفیس آف مونٹ فراڈ نے ڈوج آف وینس انریکو ڈینڈولو سے مشورہ کرنے کے بعد شہزادے الیکسیس کے آفر کو قبول کر لیا۔ ڈینڈولو کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ اب تک مشرقی میڈیٹرینین میں مسلمانوں اور رومیوں کا طوطی بولتا تھا، اب اس کو الیکسیس کے آفر میں وینس کا اثر و رسوخ بڑھانے کا ایک سنہری موقع مل گیا۔ بونیفیس آف مونٹ فراڈ نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ مصر کی طاقتور ریاست سے جنگ کا خطرہ مول لینے کی بجائے کمزور رومی سلطنت کو اپنے تالے آزمائی کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ ویسے بھی اب وہ وینس کا مقروض تھا اور ان کے تعاون کے بغیر صلیبی فوج کو فیلڈ میں مینٹین نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس طرح مسلمانوں کی بجائے صلیبیوں نے عیسائیت کے مرکز قسطنطنیہ کی طرف اپنی تلواروں کا رخ موڑ دیا۔ اس سے پہلے کی تمام صلیبی جنگوں میں مغربی یورپ سے تعلق رکھنے والے صلیبیوں کا یہ وتیرہ رہا تھا کہ اپنی شکستوں کی ذمہ داری وہ رومیوں پر ڈال دیتے تھے مگر رومیوں کی طرف سے دی گئی کنسیڈریبل امداد کو فراموش کر دیتے تھے۔ صلیبی جنگوں سے واپس آنے والے صلیبی لیڈرز نے اپنی غلطیوں اور نااہلیوں پر پردے ڈالنے کے لیے بہت پروپیگنڈا کروایا تھا۔ اس وجہ سے مغربی یورپ میں رومی سلطنت کا بہت نیگیٹو امپریشن بلڈ ہو گیا تھا۔ اس نیگیٹو امپریشن کو یوز کرتے ہوئے ڈینڈولو اور بونیفیس آف مونٹ فراڈ نے صلیبی فوج کو قسطنطنیہ کی مہم کے لیے راضی کر لیا۔ 25 اپریل 1203 کو رومی شہزادہ الیکسیس اینجلوس زدر پہنچ گیا اور پھر وینس اور صلیبیوں کی متحدہ افواج نے سمندری راستے سے قسطنطنیہ کا رخ کیا۔
24 جون 1203 کو وہ قسطنطنیہ کی مشہور زمانہ دیواروں کے سامنے پہنچ گئے اور محاصرے کا آغاز کر دیا۔ 17 جولائی کو رومی بادشاہ الیکسیس سوم فرار ہو گیا اور صلیبی فوج کے کندھوں پر سوار ہو کر شہزادہ الیکسیس اینجلوس الیکسیس چہارم کے لقب سے رومی سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ الیکسیس اینجلوس کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ صلیبیوں سے کیے گئے وعدے پورے کرنا اس کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ صلیبیوں کو واجب الادا رقم ادا کرنے کے لیے اس نے اپنی رعایا پر بھاری ٹیکس عائد کیے۔ رقم کا انتظام تو پورا پھر بھی نہ ہو سکا، مگر عوام میں الیکسیس اینجلس کے لیے شدید نفرت پھیل گئی۔ صلیبی فوج کی اکثریت جاہل اور اجڑ سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ ان سپاہیوں نے قسطنطنیہ کے باشندوں کو خوب ہراساں کیا، جس وجہ سے قسطنطنیہ کے شہری مجبور ہو کر الیکسیس اینجلوس اور صلیبیوں سے نجات کے لیے سازشیں کرنے لگے۔ کئی اہم رومی عہدیدار اور شاہی فیملی کے ارکان بھی صلیبیوں اور الیکسیس کی اپوزیشن پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ان میں سب سے اہم بھگوڑے بادشاہ الیکسیس سوم کے 2 داماد تھے، جن کے نام تھیوڈور لیسکیریس اور الیکسیس مرزوفلوس تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات الیکسیس اینجلوس کے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ ایک طرف اس کی عوام اس کے خون کی پیاسی تھی، جبکہ دوسری طرف صلیبی سختی سے تقاضا کر رہے تھے کہ ان کو واجب الادا رقم دی جائے۔ فروری 1204 کے اوائل میں صلیبیوں کا ایک وفد رومی بادشاہ الیکسیس اینجلوس سے ملاقات کے لیے آیا۔ اس موقع پر اچانک شہر میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ صلیبی وفد بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ ہنگاموں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے الیکسیس مرزوفلوس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شاہی محل پر قبضہ کر لیا اور الیکسیس اینجلوس کو معزول کر کے خود الیکسیس پنجم کے لقب سے بادشاہ بن گیا۔ 8 فروری 1204 کو ناعاقبت اندیش الیکسیس اینجلوس کو بادشاہ الیکسیس مرزوفلوس کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ اس بے وقوف اور خود غرض شہزادے کی حرص اقتدار نے اس کو خود تو ذلت اور موت تک پہنچایا ہی، مگر اس کی ناعاقبت اندیشی نے صلیبیوں کے عفریت کو رومی سلطنت میں گھسنے کا موقع دیا۔ جو مظالم اور بربریت سویلائزڈ مسلمان 100 سالوں سے صلیبیوں کے ہاتھوں سہ رہے تھے، اب ان کا کچھ مزہ رومی سلطنت کے سویلائزڈ عیسائیوں کو بھی الیکسیس اینجلوس کی بدولت ملنے والا تھا۔ الیکسیس مرزوفلوس کی کامیاب بغاوت کے نتیجے میں صلیبی فوج فوراً قسطنطنیہ سے رفو چکر ہو گئی۔ صلیبیوں نے ساحل کے ساتھ ڈیرے ڈال دیے اور ایک بار پھر قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے۔ دوسری طرف الیکسیس مرزوفلوس نے بھی مدافعت کے لیے کمر کس لی۔ الیکسیس مرزوفلوس کی فوج تعداد میں صلیبیوں کے نصف سے بھی کم تھی اور پچھلے سال کے صلیبی حملے کی وجہ سے قسطنطنیہ کی دیواریں بھی کئی جگہ سے ڈیمیج تھیں، مگر جس چیز نے اس کو شکست کے منہ میں دھکیلا وہ تھی غداری۔ الیکسیس اینجلوس کے دور میں ہی چالاک ڈینڈلو نے کئی اہم رومی عہدیداروں کے ضمیر خرید لیے تھے۔ اب ان غداروں کی بدولت وینس کی فوج اور صلیبیوں کا کام بہت آسان ہو گیا۔ 6 اپریل 1204 کو صلیبیوں نے قسطنطنیہ پر حملہ بول دیا اور 12 اپریل 1204 کو وہ شہر فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ رومی بادشاہ الیکسیس مرزوفلوس یورپ کی طرف، جبکہ تھیوڈور لیسکیریس ایشیا کی طرف فرار ہو گیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد وینس کے ڈوج ڈینڈلو اور صلیبیوں کے قائد بونیفیس آف مونٹفراٹ نے اپنی فوج کو 3 دن کے لیے لوٹ مار کی کھلی اجازت دے دی۔ وینس اور صلیبیوں کی فوج نے ان 3 دنوں میں قتل و غارت اور ظلم و بربریت کے جو ریکارڈ قائم کیے وہ ہلاکو خان کے علاوہ کوئی اور توڑ نہ سکا۔ آتش زنی، ریپ اور مرڈر کے ہزاروں ہوش ربا واقعات ہوئے۔ صلیبی وحشیوں نے چرچز کو بھی نہ بخشا۔ آیا صوفیہ کے مشہور گرجے میں پیٹری آرک کے مقدس تخت پر ایک فرینچ طوائف نے بیٹھ کر فحش گانے گائے اور صلیبیوں سے داد وصول کی۔ قسطنطنیہ میں صلیبیوں کے کالے کرتوتوں کے بارے میں سٹیون رنسیمان لکھتے ہیں، قسطنطنیہ کی صلیبیوں کے ہاتھوں بربادی ایک عدیم المثال واقعہ تھا۔ 9 صدیوں سے یہ شہر عیسائی تہذیب کا گہوارہ تھا۔ فرانسیسی اور فلیمنگ سپاہی تباہی و بربادی پھیلانے کے لیے بے قرار تھے۔ ایک ہجوم کی صورت میں وہ شہر کی گلیوں اور گھروں میں پھیل گئے۔ جو قیمتی اشیاء وہ اٹھا سکے ان کو وہ چھین کر لے گئے، جبکہ باقی ماندہ چیزوں کو وہ آگ لگاتے گئے۔ اس چھینا جھپٹی اور چوری چکاری کی سرگرمی کے علاوہ انہوں نے شراب نوشی، قتل و غارت اور خواتین سے جبری زیادتی کے افعال کیے۔ گرجا گھر، کلیسا اور کتب خانوں کو بھی ان وحشیوں نے نہ بخشا۔ لالچ اور بربریت کے ذریعے صلیبیوں نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری۔ جس طرح مسلمان 1099 میں ہونے والا یروشلم کا قتل عام کبھی نہ بھولے تھے، اسی طرح قسطنطنیہ میں صلیبیوں کے مظالم کو رومی کبھی نہ بھولے۔ اناٹولیا میں نیکیا کو صدر مقام بنا کر تھیوڈور لیسکیریس نے ایک رومی ریاست منظم کی، جس کا واحد مقصد قسطنطنیہ کو صلیبیوں سے آزاد کرانا تھا۔
تھیوڈور لیسکیریس اور اس کے جانشین تقریباً مسلسل 57 سال تک صلیبیوں سے جنگ کرتے رہے اور آخرکار 1261 میں انہوں نے صلیبیوں کو قسطنطنیہ سے نکال باہر کیا، مگر چوتھی صلیبی جنگ سے رومیوں کا جو نقصان ہوا اس کا ازالہ کبھی بھی نہ کیا جا سکا۔ 1261 میں ری اسٹیبلش ہونے والی رومی سلطنت حقیقتاً ایک انتہائی کمزور ریاست تھی جو عملاً ترکوں کے رحم و کرم پر تھی۔ چوتھی صلیبی جنگ نے قسطنطنیہ اور مشرقی یورپ کے آرتھوڈاکس عیسائیوں اور مغربی یورپ سے تعلق رکھنے والے کیتھولک عیسائیوں کے درمیان بھی ایسی پائیدار نفرت کو جنم دیا جو آج تک پوری طرح ختم نہیں ہو سکی۔ چوتھی صلیبی جنگ کا فائدہ اگر کسی کو ہوا تو وہ صرف وینس کی ریاست تھی۔ اس صلیبی جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وینس کے چالاک دوج ڈینڈولو نے اپنے رائیول رومیوں کو مکمل طور پر بے دست و پا کر دیا اور کریٹ کے اہم جزیرے سمیت رومی سلطنت کے وسیع علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے درود۔